السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ ناول 13 ہو جاؤں کی قسط نمبر 2۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ اچھا یار، چلتا ہوں، جرار نے اپنے پاس کھڑے معاذ سے کہا۔ خیریت ہے؟ آج اتنی جلدی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ معاذ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ہبا کو کالج سے لینا ہے۔ اچھا، تو وہ لڑکیوں اور کلب کا کیا کرو گے؟ ادھر نہیں جانا کیا آج؟ جانا ہے، کیوں نہیں جانا، بس ہبا کو گھر چھوڑ دوں پھر ادھر ہی آ جاؤں گا۔ باز آ جاؤ جرار، کچھ نہیں رکھا ان کاموں میں، تم بہت ہو نیک اور پاک، یہی کافی ہے، مجھے مت سمجھاؤ۔ جرار نے اس کی نصیحت پر برا سا منہ بنایا۔ معاذ ان سب کاموں سے دور رہتا تھا جن میں جرار پڑ چکا تھا۔ جرار کالج لائف میں بالکل ٹھیک تھا۔ یہ سب بری عادتیں اور برے کاموں کی عادت اسے یونیورسٹی کے برے لڑکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے پڑی تھی۔ معاذ اسے سمجھاتا رہتا تھا، پر جرار اس کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا تھا، ہر بار اس کی بات ٹال دیا کرتا تھا۔ انکل کو پتہ لگ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہے، معاذ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے، کل وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بڑی مشکل سے ان سے جان خلاصی ہوئی ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا ہے، سب کچھ چھپ کر ان کا پتہ لگے بنا کروں گا۔ تم بہت بدل گئے ہو جرار، اور یہ جو تم کرتے پھر رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کیوں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اور انکل سے کب تک یہ سب چھپا پاؤ گے؟ ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ معاذ، تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور جب پاپا کو پتہ لگے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی مجھے وہی کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ اب کی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، میں بھی اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دوستی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تمہارے اور میرے راستے ہی الگ ہیں۔ تم جو دل میں آتا ہے وہی کرو، جیو اپنی زندگی اور بھول جاؤ کہ کوئی معاذ بھی تھا۔ معاذ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ معاذ سنو تو، جرار نے اس کو روکنے کی کوشش کی، پر معاذ نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ جرار اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کیے ہبا کو لینے کے لیے اس کے کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہبا کے کالج پہنچا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اور لڑکیاں کالج سے باہر آ رہی تھیں۔ کالج کے سامنے ڈبل روڈ تھا۔ وہ روڈ کے پار گاڑی کھڑی کر کے کالج کے گیٹ کی طرف چل پڑا تاکہ ہبا کو اسے ڈھونڈنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ ابھی وہ ایک سڑک پار کر کے دوسری سڑک پار کرنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک لڑکی سڑک پار کر کے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ لڑکی سڑک کے درمیان میں پہنچی، ایک تیز رفتار گاڑی اس لڑکی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ وہ لڑکی گاڑی کو دیکھ کر جہاں تھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ گاڑی اور اس کے درمیان 20 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی اس لڑکی سے ٹکراتی، اس نے فوراً سے بیشتر آگے بڑھ کر اس لڑکی کو بازو سے باندھ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے کھینچتے ہی گاڑی وہاں سے گزر گئی۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو گاڑی اس لڑکی کو اچھال کر سڑک کی دوسری طرف پھینک دیتی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ ابھی اگر میں تمہیں نہ کھینچتا تو تم تو گئی تھی اس دنیا سے اوپر۔ اس نے اپنے سینے سے لگی لڑکی کو اپنے سے الگ کر کے اپنے سامنے کیا، جو اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ لیو می۔ اس لڑکی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا۔ نیلی جھیل سی آنکھیں جن میں تیرتا پانی اور اس پر گھنی پلکوں کا پہرا۔ اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور اوپر سے وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ لمس بہت نیا اور انوکھا تھا۔ یہ لمس اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا تھا۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا جیسا اسے ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیاں میرے قریب آنے کے لیے ترستی ہیں، اور تم ہو جسے میں نے خود اپنے قریب کیا، اور تم مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کا خوشی سے ہی پاگل ہو جاتی کہ اسے میں نے چھوا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ پل کے لیے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ پایا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی آنکھیں جھکا چکی تھی۔ وہ اور ہی ہوں گی جو تمہارے چھونے پر خوش ہوتی ہوں گی۔ مجھے تمہارے چھونے سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے چھوڑو مجھے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ جرار نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ اسے ہبا اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دے گئی تھی، اور کافی لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جرار کے پاس چھوڑتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ جرار کی آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ سفید یونیفارم میں کالے رنگ کے دوپٹے کا حجاب کیے اور اسی دوپٹے سے نقاب کیے اپنے ارد گرد بڑی سے چادر لپیٹے اسے کسی اور ہی جہان کی لگی، کیونکہ اس کا سامنا آج تک کسی بھی اس طرح کی لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ کون تھی وہ لڑکی؟
ہبا کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی بھی دونوں سڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ گاڑی میں چلو بتاتا ہوں۔ جرار اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ اب بتائیں بھائی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ گاڑی سے ٹکرانے لگی تھی، میں نے اسے بچایا تھا، میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جرار نے آخر میں اس سے جھوٹ بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ آج تک جس نے اپنے پاپا کے علاوہ کسی کی نہیں سنی تھی، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی سے بے عزتی کروا کر آیا تھا۔ اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، چلیں گاڑی سٹارٹ کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کہنے پر جرار نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ بھائی صاحب، آپ کو بانو نے بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے نور کے پاپا اپنے بہنوئی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں دائم سے ملا ہوں، اچھا بچہ ہے، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور فرما بردار ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر، میں ایک دفعہ نور سے بات کر لوں، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ نور چاہے ابھی چھوٹی ہے، اسے اس سب کے بارے میں نہیں پتا، پر پھر بھی اس کی رضا میں اپنے طریقے سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کر لیں نور سے بات، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم 1 ماہ یہیں رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ نور ان کے آنے پر بہت خوش تھی۔ اس کی ان 2 دنوں میں دائم سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں نور کے کمرے میں ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ دائم جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کا نکاح اس کی پھپھو کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس بات پر احتجاج کیا کہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، پر اس کے والدین نے اسے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ ابھی صرف نکاح ہی کریں گے، رخصتی ان دونوں کے بڑے ہونے پر کریں گے۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے معصوم سی نور اچھی لگی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ وہ اس سے دوستی کیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ نور ہی اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ ویسے بھی وہ زیادہ دوست نہیں بناتا تھا، اسکول میں اس کے 1-2 دوست تھے، وہ بھی بس اسکول کی ہی حد تک۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کی یہ دوستی ان کے بڑے ہونے کے ساتھ بڑھتی ہے یا وقت کے ساتھ اس دوستی میں کمی آتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا اس دوستی اور نکاح کے رشتے کو نبھا پاتے ہیں۔ آنے والی زندگی ان کے لیے بہت سے ایسے حالات پیدا کرنے والی تھی جن کا انہوں نے تو کیا، ان کے بڑوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ گھر آنے کے بعد پتہ نہیں کیوں اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو اسے اچھا لگتا تھا، آج وہ سب چیزیں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک تو معاذ اس سے ناراض تھا۔ اس نے معاذ کو کئی بار کال کی، وہ اس سے بات کر کے اسے منانا چاہ رہا تھا، پر معاذ نے نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کی اور نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دیا۔ معاذ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، وہ اس کا دوست کم اور بھائی زیادہ تھا۔ وہی تو تھا جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر لیتا تھا، اور وہ اس کی ہر مشکل، غم اور خوشی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ معاذ اس سے پہلی بار اس طرح ناراض ہوا تھا۔ معاذ کی ناراضگی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک جب معاذ نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تو وہ اپنی گاڑی لے کر معاذ کے گھر چل پڑا۔ معاذ کی ماما سے اس نے معاذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ معاذ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ کے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ اس کے گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے بنا نوک کے دروازہ کھولا۔ معاذ اپنے بیڈ پر بیٹھا اپنے یونیک کا کام کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ معاذ یار ایسے تو نہ کر، تجھے پتا تو ہے کہ میرا تیرے بنا گزارا نہیں ہے، تو یہ ناراضگی ختم کر دے۔ وہ اس کے سامنے جا بیٹھا۔ معاذ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اپنے کام میں ہی لگا رہا۔ معاذ تم سے بات کر رہا ہوں، چھوڑو اسے اور میری طرف دیکھو، میری بات کا جواب دو۔ چرار نے غصے سے اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بند کرتے ہوئے بیڈ پر پٹخ دیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ معاذ نے کہتے ساتھ ہی اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے جیسے ہی اپنے ہاتھ لیپ ٹاپ کی طرف بڑھائے، چرار نے لیپ ٹاپ پکڑ کر فرش پر مار دیا، جس سے لیپ ٹاپ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تمہاری جگہ اگر اور کوئی ہوتا تو اب تک میں اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ تمہیں پتا ہے نا مجھ سے کسی کا خود کو نظر انداز کیا جانا برداشت نہیں ہوتا، پھر کیوں تم یہ کر رہے ہو؟ بات کیوں نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ چرار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غصے سے کچھ کر بیٹھے، پر اس کے سامنے معاذ تھا جسے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیے ہوا تھا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بات، جاؤ اپنی ان گرل فرینڈس کے پاس یا پھر اپنے ان اوباش دوستوں کے پاس جنہوں نے تمہیں جوئے اور شراب پر لگا دیا ہے۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہاری نظر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں جو مرضی کہہ لوں، اور تم نے کون سا میری بات ماننی ہے؟ کرنی تو تم نے اپنی ہی ہے۔ جاؤ جان چھوڑو میری، مجھے تم جیسے آوارہ دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ غصے سے پھٹ پڑا۔ چرار غم و غصے کی کیفیت میں کھڑا کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے معاذ کے منہ سے اپنے لیے جو سنا ہے وہ حقیقت ہے یا خواب۔ معاذ تم تو میرے بھائی ہو، تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا، یہ تو سوچو۔ چرار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ معاذ جیسے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔
یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم غلط راہ پر چل نکلے تھے. تمہیں عقل نہ آئی کہ تم ان سب چیزوں میں پڑھ کر ہم سے دور ہو جاؤ گے, ہمیں کھو دو گے. اب کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ جاؤ کرو جو دل کرتا ہے, کوئی بھی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا. میں انکل سے بھی بات کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو روکا ٹوکا مت کریں. وہ بہت بڑا ہو گیا ہے, اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے, اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ماس نے کہتے ہوئے اسے گھورا. نہیں, مجھے تم سب کی ضرورت ہے. 4 ہی تو لوگ ہیں میری زندگی میں جو مجھے بہت عزیز ہیں, وہ بھی مجھ سے دور ہو گئے تو میرے پاس کیا رہے گا؟ کیوں, تمہارے پاس تو بہت لوگ ہیں جو تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں. وہ ڈھیروں لڑکیاں, وہ تمہارے مطلب کے دوست, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تمہیں ہماری کیا ضرورت؟ ماس تو لگتا تھا آج اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے موڈ میں تھا. مجھے ہے تم لوگوں کی ضرورت. تم پلیز یہ ناراضگی ختم کر دو. کر دوں گا ناراضگی ختم, پر میری ایک شرط ہے. اگر مان لوگے تو ٹھیک, ورنہ بھول جانا کہ ماس نام کا کوئی انسان بھی تھا تمہاری زندگی میں. کون سی شرط؟ تم بولو تو صحیح, میں اپنے یار کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں. جرار زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. وہ اپنے ماں باپ اور بہن اور ماس کے معاملے میں بہت جذباتی تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ صرف اس کی ہی ہو کر رہیں. اسی لیے تو اس نے آج تک ماس کو اپنے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرنے دی تھی. اس کی ماما اسے ٹائم نہیں دیتی تھی, جس کی وجہ سے اکثر وہ ان سے اسی بات کا گلہ کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہیں. اکثر اس کی اسی بات پر اپنی ماما سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی. تمہیں اپنی ساری گرل فرینڈز اور آوارہ دوستوں اور برے کاموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا, اور انکل کے ساتھ ابھی سے ان کا بزنس بھی جوائن کرنا ہوگا. اب تم کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھو گے, سب برے کام چھوڑ دو گے. ماس نے اسے اپنی شرط بتائی. میں یہ سب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تمہاری مرضی, جو مرضی کرو. میں نے تو تمہیں اپنی شرط بتا دی, آگے تمہاری مرضی, جو مرضی کرو. اب تم جا سکتے ہو, مجھے کام کرنا ہے اپنا. شرار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا, پھر وہاں سے چلا گیا. جو ماس نے اس سے کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس کے لیے آسان نہیں تھا. برائی کو اپنانا آسان ہوتا ہے, پر اس سے کنارہ کشی کرنا, اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. جرار کے جانے کے بعد ماس نے عباس صاحب کو فون کر کے ان کو ساری بات سے آگاہ کیا. وہی ان کو جرار کی پل پل کی رپورٹ دیا کرتا تھا. انکل آپ پریشان نہ ہوں, اگر اسے ہماری ضرورت ہوئی تو وہ سب چھوڑ دے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری شرط مان لے گا. اس نے ان کو یقین دلایا. ٹھیک ہے انکل, آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور جرار سے کوئی بات نہ کیجیے گا. اللہ حافظ. نور بیٹا, اب اپنے پاپا سے کتنا پیار کرتی ہو؟ انہوں نے اس سے اس کی سوچ اور عمر کے لحاظ سے سوال کیا. میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں. میرے پاپا دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں, وہ کہتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی. اچھا, میں بھی اپنی جان سے بہت پیار کرتا ہوں. انہوں نے اس کے سر کو چوما. اگر آپ کے پاپا آپ کے کزن دائم کو ہمیشہ کے لیے آپ کا بیسٹ فرینڈ بنا دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دائم بہت اچھا ہے پاپا, وہ میرا دوست بن گیا ہے. اگر وہ میرا ہمیشہ کے لیے دوست بن کر جاری رہے گا تو میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گی. وہ پھر ہمارے ساتھ رہے گا کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. نہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, بلکہ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تب آپ اس کے پاس جاؤ گی, اس کے گھر. پھر جس طرح میں آپ کا خیال رکھتا ہوں, آپ کی ہر بات مانتا ہوں, وہ بھی آپ کی ہر بات مانا کرے گا. سچی پاپا, وہ میری ہر بات مانے گا؟ اپنی بیٹی کے معصومانہ سوال نے ان کا دل کیا کہ وہ منع کرتے, پر وہ ایک طرف مطمئن تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کو ان کو کچھ ہو گیا تو کوئی تو ہوگا ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے, اسے سنبھالنے کے لیے. ہاں, وہ آپ کی ہر بات مانے گا. انہوں نے اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا. پر پاپا, وہ تو کچھ دنوں بعد چلا جائے گا. میرا دوست مجھ سے دور چلا جائے گا, پھر میں کیا کروں گی؟ ارے میری جان, فون پر اس سے بات کر لیا کرنا. اپنی ماما سے کہنا وہ آپ کی بات کروا دیا کریں گی. اوکے پاپا. وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی. بیٹا, آپ کو ایک کاغذ پر سائن کرنے ہوں گے, پھر آپ ہمیشہ کے لیے دائم کی بیسٹ والی دوست بن جاؤ گی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا جو اب ان کی گود میں بیٹھی تھی. کر دوں گی سائن پاپا. میری پیاری بیٹی. انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا. میرے مالک, میرا یہ فیصلہ میری بیٹی کے حق میں بہتر کر دینا. میری بیٹی کو دنیا کا کوئی غم نہ چھوئے. میری بیٹی بہت معصوم ہے, اس کو ڈھیروں خوشیاں دینا. اس کی اور دائم کی جوڑی کو سلامت رکھنا, اور ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر دینا. میرے مالک, میری بیٹی پر ہمیشہ اپنا کرم کرنا. انہوں نے اللہ سے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگی. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی معصوم سی بیٹی نے ابھی بہت سے غم سہنے ہیں. اس کو وہ غم ملنے والے تھے جو اس کو توڑ کر رکھ دینے والے تھے. اسے وہ سارے غم تنہا ہی سہنے تھے. آنے والا کل ان کی بیٹی کے لیے بہت مشکل تھا. این بیٹا, ایک پیشنٹ ہیں, ان کی میرے پاس اپوائنٹمنٹ ہے. مجھے ایمرجنسی کیس ڈیل کرنا ہے. آپ میری جگہ ان کو چیک کر لینا, احسان صاحب نے اس سے کہا.
اوکے انکل، کر لوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، میری بیٹی بہت لائق ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آپریشن تھیٹر میں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئی اور وہ ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھی پیشنٹ کی فائل اسٹڈی کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر ناک ہوا۔ کم ان کہتے ساتھ ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے حجاب کیا ہوا تھا اور چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ سامنے والے کو صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آئی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مرد اور عورت اندر داخل ہوئے۔ جی ہمیں ڈاکٹر احسان سے ملنا ہے، لڑکی نے اس سے کہا۔ جی آپ مسز خان ہیں؟ این نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی میں ہی مسز خان ہوں۔ آپ بیٹھیں، ڈاکٹر احسان کو ایمرجنسی کیس دیکھنا پڑ گیا، وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے۔ آج آپ کا چیک اپ میں کروں گی۔ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ یہ آپ کے شوہر ہیں؟ این نے اس لڑکی سے پوچھا جو اس کی ہی طرف متوجہ تھی۔ جی یہ میرے شوہر ہیں۔ بڑا ہی کوئی نظر باز قسم کا ہے، کب سے مجھے گھورے جا رہا ہے، حالانکہ خود کی بیوی مجھ سے بھی پیاری ہے۔ یہ بات اس نے دل میں کہی، چاہ کر بھی وہ یہ الفاظ زبان پر نہ لا پائی۔ اچھا آپ آئیں ادھر، میں آپ کا چیک اپ کرتی ہوں۔ این اسے کمرے میں رکھے بیڈ تک لے آئے اور اسے لیٹنے کا بولا۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کا بیبی، بس آپ کو اپنا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے، خود کو ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنا ہے۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد این نے اسے ہدایات دی۔ میڈیسن آپ کو وہی لینی ہے جو آپ پہلے لیتی رہی ہیں، اور آپ نے بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے آپ کی بیوی اور بچے کی صحت اچھی رہے گی۔ این نے اس کے شوہر کو گھورا جو ابھی بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ جی اچھا۔ این کی بات پر سامنے والے نے اتنا ہی کہا۔ پھر ہم کب آئیں؟ اگلے ہفتے آپ پھر آ جائیے گا، این نے اس لڑکی کی بات کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ لڑکی این سے ہاتھ ملاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اچانک سے اس سے پوچھا۔ میرا نام این ہے۔ اب بہت اچھی ہیں ڈاکٹر این، وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور این نے شکر ادا کیا کہ وہ شخص گیا۔ عجیب شخص تھا، جتنی بھی دیر وہ ادھر رہا اپنی بیوی پر دھیان دینے کے بجائے سارا وقت اسے ہی گھورتا رہا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، اللہ معاف کرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور اپنے دیگر ساتھیوں کی طرف چل پڑی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی دوسری قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر